MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اللہ نے سوال ہم پر کر دیا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم مسلمان ہو؟ میں نہیں پوچھ رہا ہوں، رب ہم سے پوچھ رہا، هَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم مسلمان ہو؟ تابعداری کا اقرار تم نے کیا ہے نا، کلمہ تم نے پڑھا ہے نا، تو اس کلمے کے مطابق تمہارا عمل بھی ہے؟ زندگی میں کبھی تم نے اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا ہے کیا؟ اگر جھکایا ہے تو مسلمان نہیں ہو۔ اللہ کے سوا رکوع، سجدہ، دعائیں، دہائیاں، مصیبت میں پکارنا، اپنی مصیبت کو ٹالنے کے لیے ان کو ندا دینا، استغاثہ کرنا، ان کے لیے قربانیاں دینا، ان سے امیدیں لگائے رکھنا، ان سے خوف کھانا، اور بگڑی بنانے والے یہی لوگ ہیں، یہ عقیدے رکھنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو عبادات میں شامل ہیں، جن کا حقدار صرف اور صرف اللہ کا، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان اللہ کے ساتھ شرک والا کوئی عمل نہیں کر سکتا، شرک کا عقیدہ نہیں رکھ سکتا، اگر رکھا ہے یا عمل کر رہا ہے تو پھر اسلام سے بھی نکل گیا۔ یہ وہ دوسرے مذاہب ہیں جو کرسچینٹی ہے، یہ ہندوازم ہے، فلاں ہیں، جن کے پاس دین الگ ہے، دنیا الگ ہے۔ مندر میں جائیں گے تو وہاں پر پوجا ہوگی، کلیسا میں جائیں گے، چرچ میں جائیں گے تو وہاں پر جو ان کی عبادت ہے، اور باہر ان کے اپنے من مانیاں جو چاہے کریں، لیکن اسلام وہ نہیں۔ معاملات، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے، ہمارے کاموں سے غائب ہو گیا، ہمارے کاروبار سے غائب ہو گیا، بلکہ دھوکے ہم سے زیادہ دیتے ہیں۔ معاملات کی باری اگر آتی ہے تو لوگ ایک مسلمان کو چھوڑ کے غیر مسلم کے پاس جاتے ہیں، کیوں؟ انہیں مسلمان بھائی دھوکہ دینے والا، نعوذ باللہ، مسلمان اور دھوکہ دینے والا، یہ تصور ہی نہیں تھا صحابہ کے زمانے میں، بلکہ مسلمان اس بات کی علامت تھا کہ یہ وعدے کا سچا، یہ بات کا پکا، یہ جھوٹ سے بری ہے، یہ دھوکے سے بری ہے، یہ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارا تصور، یہ ہمارے بارے میں لوگوں کا کانسیپٹ تھا، یہ ہے مسلمان حقیقت میں، اور آج بالکل الٹ ہو گیا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ بھی انہی میں سے ہے۔ اگر آپ پٹاخے پھوڑ رہے ہیں اس موقع پر تو پٹاخے پھوڑنے والے جہاں جائیں گے آپ بھی جائیں گے، نعوذ باللہ۔ کبھی ہم نے سوچا؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تعریف و تقدیس، تمجید و تحمید صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے نوازا، مسلمانوں میں سے بنایا، جہاں پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تابعداری میں لے لیا، وہیں پر اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ہمیں اپنے تابعدار بندوں میں اللہ نے شامل فرمایا۔ کروڑا درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر، آخری رسول، امام الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں وہ تمام تعلیمات دیں جن تعلیمات پر عمل کر کے ہم حقیقی مسلمان بن سکتے ہیں،
جنہوں نے عملی طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ وہ پہلے مسلمان ہیں، وہ سچے مسلمان ہیں، اور ان صحابہ کو تیار کیا جو قولی اور عملی ہر اعتبار سے اپنا اسلام انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ حاضرین جمعہ، آج کا عنوان رب کا سوال مسلمانوں سے، اور وہ سوال میں نے رب کے کلام سے، وہ آیت سورۃ الانبیاء کی 108 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کہیے، انما یوحی الی، کہ مجھ پر وحی کی جا رہی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، ایک ہی وہ ہے جو عبادت کے لائق ہے اس پورے کائنات میں۔ فہل انتم مسلمون، سوال یہ ہے تو کیا تم مسلمان ہو؟ یہ رب کا سوال ہے ہم سب لوگوں سے جو بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پر ایمان لائے ہوئے، کیا تم مسلمان ہو؟ جب یہ سوال رب نے ہم سے کیا ہے تو ہم میں کا ہر آدمی اس بات کا فرض اس پر بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے سوال کر لے، کیا وہ مسلمان ہے؟ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، 7 آسمانوں کو 7 زمینوں کو پیدا کیا، پھر ان آسمانوں میں، ان افلاک میں اللہ تعالیٰ نے کروڑوں ستارے، کروڑوں سیارے، ہزاروں گیلیکسیز اور ایسی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے۔ انسان اپنی اڑان، اپنی پہنچ بڑی بتاتا ہے، لیکن اس کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ اس کائنات میں کتنی مخلوقات ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرما دیا کہ تمہیں علم بھی نہیں ہے، ویسی چیزیں ہم نے پیدا کر رکھی، تم وہاں پہنچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا۔ مسلمان کا مطلب تابعدار، الاسلام هو الاستسلام للہ، اسلام کا مطلب ہی کیا ہے کہ اللہ کے آگے تابعدار بن جائے، سرنڈر کر لے اپنے آپ کو، اس کا اپنا کچھ نہیں ہے، نہ اس کی اپنی خواہش، نہ اس کا اپنا ارادہ، نہ اس کی منمانی، نہ اس کے اپنے طور طریقے، کچھ نہیں۔ جو بھی ہوگا اللہ نے جو فرمایا، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے جو طور طریقے سکھائے اس کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے اس مرضی کے مطابق یہ جس کی زندگی چلتی ہے وہی مسلمان ہے۔ پوری کائنات مسلمان ہے، پوری کائنات تابعدار ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو انہیں کہا ائتیا طوعا او کرہا، تم اپنی خوشی سے ہمارے تابعدار بن جاؤ کہ مجبور ہو کر تابعدار بن جاؤ، لیکن تابعدار تو بننا ہی بننا ہے تمہیں، تمہارا اپنے اختیار نہیں چلے گا۔ قالتا اتینا طائعین، تو انہوں نے کہا یہ آسمان زمین جس کی وسعتیں ہم ناپ نہیں سکتے، انسان اتنا نالجبل ہونے کے باوجود بھی اتنا کچھ جو اپنے آپ کو انٹیگریٹڈ سمجھ رہا ہے، اتنا کچھ بھی اپنے آپ کو پہنچ گیا ہے افلاک پر، اپنے آپ کو جو ہے بڑا مہان سمجھتا ہے، لیکن اس کو آج تک آسمان کی حقیقت نہیں ناپے گا تو کیا حقیقت نہیں معلوم اس کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بلند آسمان یا زمین نے بھی کہا اتینا طائعین، ہم بخوشی برضا و رغبت ہم تیری اطاعت میں ہم اپنے آپ کو لے آتے ہیں۔ پوری کائنات مسلمان، کائنات کے ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مگن، یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو ہیں، زمین میں جو ہیں، سب کے سب اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ اللہ نے بنا دیا ویسی اطاعت گزاری، تابعداری، اسلام
کا یہ دین ان سب پر حاوی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی اگر دیکھا جائے فطرتاً اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان بنایا۔ یہ دین اسلام دین فطرت ہے، کیونکہ انسان کی جب اولاد پیدا ہوتی، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتلا دیا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی توحید پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا تابعدار بن کر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اگر وہ یہودی ہیں تو اس بچے کو یہودی بناتے ہیں، وہ اگر نصرانی ہے تو اپنے بچے کو نصرانی بناتے ہیں، وہ اگر مجوسی ہیں تو اپنے بچے کو مجوسی بناتے ہیں، وہ اگر ہندو ہیں تو اپنے بچے کو ہندو بناتے ہیں۔ یہ ان کے ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے، ان کے طور طریقے سکھاتے ہیں، ورنہ وہ بچہ تو اپنی جگہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ جب پوری کائنات تابعدار ہے، پوری کائنات مسلمان ہے، تو پھر انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے، انسان اور جن کو، یہ دو مخلوقات وہ ہیں جن کو اللہ اگر چاہتے تو ہمیں بھی مجبور کر دیتے دوسروں کی طرح، ہمارا بھی کوئی اختیار نہیں چلتا، ہم بھی فطرتاً عادتاً ہر طور طریقے کے لحاظ سے ہم مسلمان بن جاتے، ہمارے اختیارات سلب کر لیے جاتے، کوئی اختیار ہمیں نہیں دیا جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اور جنات کو اختیار دیں کہ وہ اپنے اختیار سے، اپنی رضا و رغبت سے مسلمان بن جائے، اللہ کے تابعدار بن جائیں، اور اسی کا بدلہ اللہ نے جنتوں کی شکل میں رکھا۔ اسی لیے انسان و جن کے علاوہ دوسروں کو جو جنتوں کی خوشخبری نہیں ہے، ان کو جہنم کی وعید نہیں ہے۔ یہ جنت اور جہنم اللہ نے بنائی انسان اور جن کے لیے، کیوں؟ انہی دونوں کو اللہ نے اختیار دیا۔ اب اس اختیار کا صحیح استعمال اللہ کی تابعداری میں انسان اختیار کر لے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اس کی جنتیں۔ اور یہاں وہ اللہ کے ساتھ سرکشی کرے، دین اسلام سے منحرف ہو جائے، اللہ کی تابعداری کو قبول نہ کرے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریقے کو، ان کے فرما برداری کو اپنے اوپر لازم نہ کرے، تو پھر یہاں پر اس کے لیے خطرہ ہے، جہنم کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے خود ارشاد فرما دیا اپنے کلام پاک کے اندر، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس اگر کوئی دین مقبول ہے تو وہ اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، تو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرے، کسی اور ریلیجن کی طرف چلا جائے، تو پھر وہ ریلیجن، وہ دین اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کریں گے، کیونکہ پوری کائنات کو اللہ نے دین اسلام پر رکھا ہے، اللہ کی تابعداری میں رکھا ہے۔ اور مسلمان کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کے تابعدار ہے، مسلمان کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کا تابعدار ہے، اپنے آپ کو اس نے سونپ دیا اللہ تعالیٰ کو۔ اب وہ جو کچھ کرے گا اللہ کی مرضی کے مطابق کرے گا، جو عقیدہ رکھے گا وہی عقیدہ جو اللہ نے بتلایا، وہی کام کرے گا جو اس کے نبی نے بتلایا، وہی طریقہ اختیار کرے گا جس نبی نے سکھلایا، وہی چیزیں کرے گا جس کو اس نبی نے اور اس اللہ نے حلال ٹھہرا دیا، ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو روکے گا جن کو حرام ٹھہرا دیا گیا۔ اس کی اپنی خواہشات، اس کی اپنی مرضی، اس کے اپنے طور طریقے، یہ قابل قبول ہے۔ اگر اپنی مرضی کو وہ لازم کر لے گا اللہ اس کے رسول کی مرضی کے آگے، تو پھر وہ اسلام سے ہٹ جائے گا۔ اسی وجہ سے ہر نبی نے اپنے آپ کو اسلام پر رکھا، اور اپنی اولاد کو بھی انہوں نے اسلام کی وصیت کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو ابراہیم کی ملت اور ان کے دین سے، یعنی دین اسلام سے جو رغبت نہ رکھے، وہ در حقیقت بڑا بیوقوف انسان ہے، بڑی بیوقوفی کر رہا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے
ان کو آخرت میں اور دنیا میں ہم نے بڑا مرتبہ دیا ہے، چن لیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں بھی وہ بڑے نیکوکاروں میں شمار ہوں گے. کون؟ ابراہیم علیہ السلام. پھر فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ اسلام لے آؤ، برضا و رغبت تم اپنے آپ کو تابعدار بنا لو اللہ تعالیٰ کے. قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو میں نے سونپ دیا، میں اسلام لے آیا. اب یہ اسلام پر، اللہ کی تابعداری پر ان کی پوری زندگی گزری. پھر مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے اولاد کو جمع کیا. قرآن شاہد ہے. اس کے بعد والی آیت میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 130 سے 132 تک. پھر اس کے بعد وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، پھر ابراہیم علیہ السلام نے مرنے سے پہلے اپنے اولاد کو جمع کیا، اسماعیل و اسحاق کو جمع کیا. پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب بھی تھے اس وقت، ان کو بھی جمع کیا. مطلب بیٹے بھی اور پوتے بھی جو بھی موجود تھے ان سب کو جمع کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا بنی، اے میرے بیٹو، اے میری اولاد، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو اختیار کر دیا کہ تمہیں کیسے چلنا ہے، کیسے تابعداری، کس کی تابعداری میں رہنا ہے. تو فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان بن کر رہو، اسلام پر موت آئے. ہر لمحے تم اسلام پر رہو، اللہ کی تابعداری میں رہو، تو جب بھی موت آئے گی تم اسلام ہی پر مرو گے. یوسف علیہ السلام نے دعا کی رب قد آتیتنی، کہ اللہ تو نے مجھے جو ہے بادشاہت عطا کی اور مجھے جو ہے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا. پھر فرمایا توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو مجھے مسلمان بنا کر، تیرا تابعدار بنا کر مجھے وفات دے اور صالحین میں میرا شمار کر دے. اسی طرح فرعون نے جب جادوگروں کو، جب اس کی اطاعت سے پھر گئے، موسیٰ پر ایمان لے آئے تو انہیں سخت ترین سزا دی، انہیں سولی پر لٹکا دیا. تو ان جادوگروں نے اس وقت کہا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ تمہیں ہم پر صبر انڈیل دے، یعنی بہت زیادہ صبر عطا کر تاکہ اس مصیبت کو ہم جھیل سکیں، اس سولیب کے پھندے کو ہم جو سنبھال سکیں، اس پر جو ایسا نہ ہو کہ ہم فتنے میں مبتلا ہو جائیں، پھر سے واپس فرعون پر ایمان لے کر آ جائیں، اللہ کے ایمان سے ہٹ جائیں. اللہ تمہیں صبر عطا کر. اور پھر انہوں نے دعا کی وتوفنا مسلمین، اے اللہ مسلمان بنا کر ہمیں تو وفات عطا کر. تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی حکم دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے. یہ خطبہ حاجت کے اندر یہ آیت بھی پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے، ہرگز موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہوگا. موت جب بھی آئے اسلام کی حالت میں آئے، اللہ کی تابعداری میں آئے، اللہ کی مخالفت میں نہ آئے، معصیت میں نہ آئے، گنہگار بن کر نہ مرو، بد عقیدہ ہو کر نہ مرو، شرک میں مبتلا ہو کر نہ مرو، کفر میں نہ مرو، الحاد میں نہ مرو، مرو تو مسلمان ہو کر مرو. اور موت کسی کو نہیں معلوم کہ کب آتی ہے، کس لمحے آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، کسی کو نہیں پتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی لمحے ہم اسلام کے دامن سے ہمیں ہٹنا نہیں ہے، کسی بھی لمحے ہمیں اسلام کے باہر نہیں ہونا. گنہگار انسان ہوتا ہے لیکن یہ گنہگاروں کے لیے اللہ نے توبے کے دروازے بھی رکھے ہیں، اور اس گناہ جتنے بھی ہیں اللہ چاہے تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ گناہ کو اللہ معاف نہیں کرتے اگر وہ بندہ توبہ نہ کر لے. وہ ہے شرک کا گناہ. ایک مسلمان کچھ بھی کر لے، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ زناکار بھی ہو، چور بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ چاہے تو معاف کرتے. لیکن جس کو اللہ معاف نہیں کرتے وہ صرف شرک ہے. تو ایک مسلمان سے یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ شرک کرے، کیونکہ شرک اور اسلام کانٹرڈکٹ ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، آگ اور پانی، آگ اور پانی.
تو مسلمان ہو اور مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہی بات اللہ نے ارشاد فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی 108 میں نے پڑھی، تو اس میں اللہ ہی فرماتا ہے، نبی علیہ السلام آپ کہیے مجھ پر وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ اس کائنات کے اندر عبادت کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ جس کے لیے بھی عبادت کی جاتی ہے وہ جھوٹی عبادت ہے، جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی باطل ہے، اور جو عبادتیں کی جا رہی ہیں وہ بھی باطل ہے، اور جو کرنے والا ہے وہ بھی باطل ہے۔ اللہ کے سوا رکوع، سجدہ، دعائیں، دہائیاں، مصیبت میں پکارنا، اپنی مصیبت کو ٹالنے کے لیے ان کو ندا دینا، استغاثہ کرنا، ان کے لیے قربانیاں دینا، ان سے امیدیں لگائے رکھنا، ان سے خوف کھانا، اور بگڑی بنانے والے یہی لوگ ہیں، یہ عقیدے رکھنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو عبادات میں شامل ہیں، جن کا حقدار صرف اور صرف اللہ کا، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان اللہ کے ساتھ شرک والا کوئی عمل نہیں کر سکتا، شرک کا عقیدہ نہیں رکھ سکتا، اگر رکھا ہے یا عمل کر رہا ہے تو پھر اسلام سے بھی نکل گیا۔ ان باتوں پر غور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے، جو سورہ انعام کے آخر میں اللہ نے فرمایا، قل، اے نبی علیہ السلام آپ کہیے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیایا، میری پوری زندگی، ومماتی، اور موت تک جتنے بھی لمحات ہیں یہ سب کے سب، للہ رب العالمین، صرف اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے، وہی اکیلا رب ہے، لا شریک لہ، یہ اقرار بڑا اہم ہے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، رب ہونے میں کوئی شریک نہیں، تو عبادت کا حقدار کیسے بنے گا؟ اللہ تعالیٰ یہ تو فرماتے ہیں، ارونی ماذا خلقوا من السماوات والارض، اگر تم کسی اور کو رب مان رہے ہو تو ذرا بتاؤ تو صحیح انہوں نے کیا پیدا کیا؟ کوئی چیز انہوں نے پیدا کی؟ مکھی تک نہیں پیدا کر سکتے، مچھر تک نہیں بنا سکتے، اور ان کو تم رب مانے ہوئے؟ کیا تمہیں اس بات کا شبہ ہو گیا کہ انہوں نے بھی کچھ چیزیں پیدا کی اور رب نے بھی کچھ چیزیں پیدا کی؟ اب یہ بھی رب ہے، یہ بھی خالق ہے، وہ بھی خالق ہے، اب ان کی بھی تم عبادت کر رہے ہو، ان کی بھی عبادت کر رہے ہو، مصیبت میں یا اللہ بھی پکار رہے ہو، مصیبت میں یا غوث بھی پکار رہے ہو، کیا تم اشتباہ ہو گیا، شک ہو گیا کہ کون رب ہے؟ دیکھو تو صحیح، تخلیق کی صفت کس کے پاس ہے؟ کون ہے حقیقی معنی میں خالق؟ تمہیں پیدا کس نے کیا؟ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تو تمہارا رب ہے، جو تمہارا رب ہے وہی تو عبادات کے لائق ہے، اس کے علاوہ تم کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں فأین تذهبون، تم کدھر نکلے چلے جا رہے ہو، کدھر گمراہیوں کے بڑے دور دلدل میں تم پھنسے ہوئے ہو؟ سمجھ کو ذرا اختیار کرو، سوچو سمجھو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو ایک مسلمان کسی بھی اعتبار سے وہ شرک کی راہ پر نکل نہیں سکتا، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا گیا، فرمایا وبذالک امرت، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، اور میں تابعداروں میں پہلا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہیں جو اللہ پر پہلے ایمان لائے، جن پر وحی نازل ہوئی، جو نبی بنائے گئے، پھر ان کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی گئی، تو پہلے مسلمان وہی ہیں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ تو لہذا پورے انسانوں سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ وہ برضا و رغبت اسلام کو قبول کریں، اللہ کے تابعدار بن جائیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب ملت کا انسان کیوں نہ ہو، وہ بھی مخاطب ہے۔ محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ما من یہودی ولا نصرانی، کہ دنیا کے اندر چاہے کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی نصرانی ہو، اگر اس کو میرے بارے میں اطلاع مل گئی کہ میں نبی بنا کر بھیج دیا گیا، میں آخری رسول ہوں، آخری پیغمبر ہوں، اگر یہ اطلاع اس کو مل گئی، ثم لم یؤمن بی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا، اسلام قبول نہیں کیا، دخل النار، تو جہنم میں داخل ہوگا، کیونکہ اسلام سب سے مطلوب ہے۔ جب پوری کائنات مسلمان ہے تو پھر انسان کیسے چھوٹ سکتے ہیں؟ تو تمام انسانوں کو برضا و رغبت اللہ کے دین میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا بھی ہے۔ تو لہذا
اب ذرا ہم آتے ہیں، اب ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر مسلمان بنا دیا۔ ہم مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادا کو مسلمان پایا، اسلامی گھرانے میں ہماری تخلیق ہوئی، ہماری پیدائش ہوئی، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے، جب انسان جتنی محنت کر کے کوئی چیز حاصل کرتا ہے، قدر اتنی ہی اس کے پاس بڑی ہوتی ہے۔ جب بغیر کسی محنت کے سستی میں کوئی چیز مل جاتی ہے تو قدر نہیں ہوتی۔ اسلام کی قدر آپ ان سے پوچھیں جو ساری زندگی انہوں نے لگا دی حق کی تلاش میں۔ کئی وہ بندے ہیں جو حق کیا ہے، سچا دین کیا ہے، میرا رب کون ہے، میں کیوں پیدا ہوا ہوں، کیوں اس دنیا میں آیا ہوں، ان سوالات کے جوابات لے کر گھوم رہے ہیں۔ جوابات ہمارے پاس ہیں لیکن ہم نے انہیں کبھی نہیں بتایا۔ بڑی مشکلات سے جو ایمان لاتے ہیں، بڑی قربانیاں دیتے ہیں، جب رب کو پہچان گئے، اسلام معلوم ہو گیا تو اسلام میں داخل ہو گئے یا اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن معاشرہ مخالف ہے، گھرانہ مخالف ہے، سوسائٹی کے لوگ دھمکی دے رہے ہیں ہم قتل کر دیں گے، اڑا دیں گے، اسلام میں داخل ہوا تو جائیداد سے محروم کر دیں گے، ہمارے شہر سے نکال دیں گے۔ اس کے باوجود بھی قربانیاں دیتے ہوئے کئی لوگ اسلام کو قبول کیے۔ اسلام کی قدر ان سے پوچھئے، انہوں نے حق کو بڑی تلاش کے بعد بڑی قربانیاں دے کر انہوں نے اس حق کو حاصل کیا۔ اور ہم ماں پیٹ مسلمان، ہماری ماں مسلمان، باپ مسلمان، تو ہم بھی مسلمان ہو گئے۔ ہم قربانیاں تو کیا دیں گے، اسلام کو جاننے کی بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ اسلام ہے کیا اس کے بارے میں پتہ نہیں، کس کو اسلام کہا گیا۔ کئی وہ ہیں جن کو ارکان اسلام تک نہیں معلوم ہے، اور ارکان اسلام اگر معلوم بھی ہیں تو اس پر عمل کرنے تیار نہیں ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی اسلام لانے کے لیے کوئی شخص آتا تو آپ اس کو ارکان اسلام سکھاتے۔ الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کیا ہے، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دونوں گواہیاں، یہ پہلا اقرار ہے ایک مسلمان کا، جس میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میری پوری زندگی گزرے گی اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں، زندگی میں کبھی میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود نہیں بناؤں گا، اللہ کے سوا میں کسی اور کے لیے عبادات کے طور طریقے کسی اور کے لیے اختیار نہیں کروں گا۔ میرا ماتھا اگر جھکے گا تو اللہ کے سامنے، میرے ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ کے دربار کے علاوہ کہیں اور کسی اور دربار میں میرے ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔ میری فریاد اگر ہوگی تو صرف اللہ کے ساتھ میں، مصیبت کا ٹالنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہوگا، اور جو میری مشکلات کو حل کرنے والا صرف اللہ ہی ہوگا، اسی کے اشارے سے میرے تمام کام ہوں گے۔ اللہ کے سوا میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کروں گا، کسی اور کے سامنے عبادت کی کوئی شکل میں اختیار نہیں کروں گا۔ یہ ہے وہ اقرار جو لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ ہم نے اقرار کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار کے ساتھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس اقرار کے ساتھ ہی ہم نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ ہماری وے آف لائف، ہماری سسٹم آف لائف، ہمارے طور طریقے، چاہے وہ دنیا کے ہو چاہے وہ دین کے ہو، ہمارے معاملات، ہمارے کاروبار، ہمارے رسم و رواج جو بھی ہوں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے۔ اللہ کے رسول کو ہم نے رسول مان لیا نا، تو رسول یہ نہیں تھے کہ آئے اللہ کی کتاب تھما کے چلے گئے، بلکہ رسول وہ ہیں جو ہمیں بڑے سے بڑے کام سے لے کر چھوٹے سے کام تک انہوں نے ہمیں طریقہ سکھلا دیا، دنیا کو بھی دین میں بدل دیا۔ دنیا کے ہر کام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کا کام بنا دیا، اگر جو ہے اس کی نیت صحیح ہو، اگر وہ اللہ کے لیے کام کرے۔ یہاں تک انسان اپنی لذت کے لیے ملتا ہے اپنی بیوی سے، بیوی اپنی لذت سے کے لیے اپنے شوہر سے ملتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اجر کا باعث بنا دیا۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے منہ میں اگر لقمہ بھی ڈالتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ثواب کا کام بتلا دیا۔ اسلام وہ ہے جس کے اندر دنیا الگ دین الگ نہیں ہے، دنیا کے تمام کام بھی اگر انسان اللہ کے لیے کرے،
اللہ کا حکم سمجھ کر کرے، محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کرے، تو چاہے وہ دنیا کا کام کیوں نہ ہو، چاہے بڑے سے بڑا کام کیوں نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا کام کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اجر قرار دیا، وہ ثواب کا کام بتلا دیا۔ یہ وہ دوسرے مذاہب ہیں جو کرسچینٹی ہے، یہ ہندوازم ہے، فلاں ہیں، جن کے پاس دین الگ ہے، دنیا الگ ہے۔ مندر میں جائیں گے تو وہاں پر پوجا ہوگی، کلیسا میں جائیں گے، چرچ میں جائیں گے تو وہاں پر جو ان کی عبادت ہے، اور باہر ان کے اپنے منمانیاں جو چاہے کریں، لیکن اسلام وہ نہیں۔ جب سے ہم نے اقرار کیا، جب سے ہم نے شعوری طور پر اس بات کا اقرار کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جب سے ہم نے اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جب سے ہم نے اقرار کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے رسول ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے اسوا ہیں، ان کے طریقے پہ ہمیں چلنا ہے، اس کی میں نے جو ہے اس کا میں نے اقرار کر لیا، تو پھر یہاں پر زندگی کا ہر کام، یہاں تک ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا قول، ہمارا عمل، زندگی کا ہر لمحہ ہم اسلام کے تابع ہو گئے، ہم رسول اللہ کے طریقے کے مطابق چلنے کا ہم نے قرار کر لیا۔ اب ذرا اس بات کو لے کر ہم اپنے زندگی کے اعمال اور اقوال پر ذرا سوچیں، چند لمحے بیٹھ کر ہم سیلف انالائز کریں کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ نے سوال ہم پر کر دیا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم مسلمان ہو؟ میں نہیں پوچھ رہا ہوں، رب ہم سے پوچھ رہا، هَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم مسلمان ہو؟ تابعداری کا اقرار تم نے کیا ہے نا، کلمہ تم نے پڑھا ہے نا، تو اس کلمے کے مطابق تمہارا عمل بھی ہے۔ زندگی میں کبھی تم نے اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا ہے کیا؟ اگر جھکایا ہے تو مسلمان نہیں ہو۔ رب کی بارگاہ کے علاوہ کسی اور درگاہ پہ سجدہ کیا ہے کیا؟ اگر کیا ہے تو مسلمان نہیں ہو۔ عبادات کے اندر رب کو چھوڑ کر کسی اور سے عبادات کے طور طریقے تم نے روا رکھے ہیں کیا؟ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈر غالب ہے، کسی اور سے امیدیں تم باندھے ہوئے جیسے اللہ ہی کر سکتا ہے، تمہاری بگڑی بنانے کے لیے تم نے کسی اور سے اپنی امیدیں لگا رکھی ہیں، اگر ہے تو مسلمان نہیں ہو۔ نبی کے طریقے کے خلاف کسی اور کے طریقے میں تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ وہاں پر کامیابی ہے۔ بھئی نبی کا طریقہ تو پرانا ہو گیا، بھئی اسلام تو بہت پہلے آیا، 1400 سال پہلے آیا، اب کہاں امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، کہاں سے کہاں ترقیاں ہو گئیں، اب بھی ہم اسلام کو پکڑے رہیں گے تو پھر ہمیں کامیابی کیسے ہوگی؟ اللہ کی قسم کامیابی ہوگی اسلام سے ہی۔ اور اگر تم اسلام کو چھوڑ دو گے تو ناکامیاں تمہاری قدم چومیں گی، تم ناکام رہو گی دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر تم اسلام پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زمین عطا کریں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، صرف قرآن میں نہیں بلکہ ہم نے زبور میں بھی جو بات کو ہم نے ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ زمین کی حقداری دیتے ہیں ان کو جو نیک ہوتے ہیں، جو اسلام پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ۔ چونکہ ہم اسلام پر نہیں چل رہے ہیں اور ہمارے اور کفار کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ بطور سزا ہم کو زمین کی عمارت سے، زمین کی حاکمیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم کر دیا، ان کافروں کو اللہ نے آگے کر دیا۔ یہ سزا ہے ہمارا، کیونکہ اعمال میں ہم دونوں برابر ہو گئے، عقائد میں ہم دونوں برابر ہو گئے، کفر کے عقیدے وہاں بھی، کفر کے عقیدے یہاں بھی، شرک وہاں بھی، شرک یہاں بھی، رسول کی مخالفت وہاں بھی، رسول کی مخالفت یہاں بھی، منمانیاں وہاں بھی، منمانیاں یہاں بھی، دونوں جب برابر ہو گئے تو ہم چونکہ ایمان کا اقرار کیے ہیں، اسلام کا اقرار کیے ہیں، تو اس کے باوجود ہم نے غداری کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں، تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ہم پر نافذ کی، تمہاری کثرت ہونے کے باوجود تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ آج مسلمان دوسرے نمبر پر ہے دنیا کے اندر، 2 بلین سے زیادہ مسلمان موجود ہیں، 1/4 of the population of the world مسلمانوں کا ہے۔ اس کے باوجود میں نہ مسلمانوں کی کوئی طاقت ہے، نہ آواز ہے، نہ ان کی کوئی اہمیت ہے، نہ ان کی جو ہے کوئی قیمت ہے۔ کیوں؟ جبکہ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں 2 کروڑ کی کمیونٹی ہے سکھوں کی،
اور یہودیوں کی تو اس سے کہیں زیادہ کم، اس کے باوجود بھی طاقتیں ان کے پاس ہیں، اپنی بات منواتے ہیں، اپنا کام کرواتے ہیں، بلکہ اپنا کام مسلمانوں سے کرواتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس حکومتیں ہونے کے باوجود بھی ان کی اپنی قیمت کیا؟ کیوں یہ حالت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکونون غثاء کغثاء السیل، تمہاری حالت تو ویسے ہی ہوگی جیسے سمندر کا جھاگ ہوگا۔ سمندر کی موجیں جب آتی ہیں، ساحل سے ٹکراتی ہیں تو سفید جھاگ تا حد نگاہ پھیل جاتا ہے، لیکن اس جھاگ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ وہی حالت تمہاری بھی ہوگی۔ کیوں؟ تم نے اسلام کو چھوڑ دیا، تم نے اس رب کو مانا نہیں۔ رب کو مان لیتے نا تو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اگر اس بات کا اقرار کر لیتے ذاق طعم الایمان۔ مسلم کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ اس بندے نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ ایمان کا مزہ ہوتا ہے، کبھی ہم نے چکھا؟ ہم کو معلوم ہی نہیں ایمان کیا ہے۔ ہم کو معلوم ہے بادشاہ بھائی کا حلوہ، ہم کو معلوم ہے دم کا روٹ کا مزہ، ہم کو معلوم ہے گاجر کے حلوے کا مزہ، یہ مزے ہم کو معلوم ہے۔ ایمان کا مزہ صحابہ نے چکھا۔ ایمان کا مزہ ہم چکھ لیں نا تو ایمان کا مزہ ملتا ہے کہاں سے؟ جس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا۔ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اس سے جو راضی ہو گیا، اس سے خوش، اس سے اطمینان کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میں اس پر جو ہے میں نے ایمان لایا، وہ میرا رب ہے، مجھے ضائع نہیں کرے گا، مجھے ناکام نہیں کرے گا، میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، وہ میرا رب ہے۔ اور اسلام کو اپنا دین مان لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مان لیا، ان کے طریقے پر چلنا شروع کر دیا، تو پھر یہاں ہے وہ ایمان کا مزہ، یہاں ہے وہ کامیابی، یہاں ہے وہ جو ہے وہ دنیا کی بھی سکسس، اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی جنتیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے پتہ؟ مسلمان ہیں ہم نام کے، لیکن ہمارے عقیدے ہیں غیروں کے، ہماری باتیں ہیں غیروں کی، ہمارے کام ہیں غیروں کے، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے ہم نے ان کی چیزوں کو لے لیا۔ ہمارا ایمان نہیں رہا، ہمارا اسلام نہیں رہا۔ نام ہمارے مسلمانوں کے ہیں، صرف ناموں کا فرق ہو گیا۔ ہمارا نام جو ہے مسلمان کا ہے، ان کا نام ان کی کمیونٹی کا ہے، بس یہ فرق ہے۔ عقیدے وہاں بھی غیر اللہ سے ہونے کے عقیدے، یہاں بھی غیر اللہ سے ہونے کے۔ وہ کھڑے بت کو پوج رہے ہیں تو ہم پڑے بت کو پوج رہے ہیں، وہ بٹھا کر پوج رہے ہیں تو ہم لٹا کر پوج رہے ہیں، وہ بٹھا کر مانگ رہے ہیں تو ہم لٹا کر مانگ رہے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ بلکہ کہنے والا کہتا ہے کہ بھئی بیٹھنے والا لیٹنے والے سے بہتر ہوتا ہے، تمہارا خدا ہمارا خدا تمہارے خدا سے بہتر ہے۔ ہاں، ہمارے سامنے تو بیٹھا ہوا بت ہے، سامنے ہے ہمارے، تمہارے پاس قبر میں پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کی ہڈیاں بھی ہیں یا نہیں معلوم، تم اس کو بلا رہے ہو، تو ہم بہتر ہیں تمہارے سے۔ نعوذ باللہ۔ اسلام کو چھوڑو گے تو یہی بربادی ہوگی۔ عقیدے وہی شرکیانہ عقیدے، مشرکانہ عقیدے۔ اگر وہ جو ہے اپنا دسہرہ مناتے ہیں، وہ اگر اپنے گنپت کی پوجا کرتے ہیں 10 دن، تو ہمارے پاس بھی محرم کی پوجا ہے، ہمارے پاس بھی 10 دن بٹھاتے ہیں پنجے گنجے۔ جو چیز وہ کرتے ہیں وہ چیز ہم بھی برابر کرتے ہیں۔ عقیدے میں ہم وہی، ہماری باتیں بھی اگر اقوال پر غور کریں گے تو بہت سارے اقوال، بہت ساری باتیں ہم انہی کی کرتے ہیں۔ معاملات، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے، ہمارے کاموں سے غائب ہو گیا، ہمارے کاروبار سے غائب ہو گیا، بلکہ دھوکے ہم سے زیادہ دیتے ہیں۔ معاملات کی باری اگر آتی ہے تو لوگ ایک مسلمان کو چھوڑ کے غیر مسلم کے پاس جاتے ہیں، کیوں؟ انہیں مسلمان بھائی دھوکہ دینے والا، نعوذ باللہ، مسلمان اور دھوکہ دینے والا۔ یہ تصور ہی نہیں تھا صحابہ کے زمانے میں، بلکہ مسلمان اس بات کی علامت تھا کہ یہ وعدے کا سچا، یہ بات کا پکا، یہ جھوٹ سے بری ہے، یہ دھوکے سے بری ہے، یہ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارا تصور، یہ ہمارے بارے میں لوگوں کا کانسیپٹ تھا، یہ ہے مسلمان حقیقت میں، اور آج بالکل الٹ ہو گیا۔ آج دنیا معاملات کرتی ہے غیر مسلموں سے، مسلمانوں کو چھوڑ دیتی، کیوں؟ دھوکہ ان کے پاس ہے۔ بلکہ جتنی بڑی دینداری کا لبادہ اوڑھتے ہیں اتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں۔ اور اگر
کاموں کے اندر آ گئے تو یہاں پر بھی کوئی فرق نہیں، یہاں پر بھی کوئی فرق نہیں۔ ہم وہ تمام کام کرتے ہیں جو غیر مسلم کرتے ہیں۔ اب سامنے دیوالی آ رہی ہے، اب ذرا دیکھو، پٹاخے پھوڑنے والے جتنے وہ لوگ ہوں گے اتنے ہمارے بھی لوگ ہوں گے۔ یہ کون سی مسلمانیت ہے؟ یہ کون سا دین ہے کہ آپ ان کی مشابہت کر رہے ہیں؟ ان کے تہواروں میں آپ بھی برابر حصہ ڈال رہے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ بھی انہی میں سے ہے۔ اگر آپ پٹاخے پھوڑ رہے ہیں اس موقع پر تو پٹاخے پھوڑنے والے جہاں جائیں گے آپ بھی جائیں گے، نعوذ باللہ۔ کبھی ہم نے سوچا؟ بعض لوگ بولتے ہیں نہیں فری میں ملے جی، اس کا سے پھوڑ دیا کرتے، فری میں کوئی سور کا گوشت کھلا دے کھا لیں گے، فری میں کوئی شراب پلا دے پی لیں گے۔ جو چیز حرام ہے حرام ہے، چاہے فری میں ملے یا پیسہ ڈال کر آپ اس کو استعمال کریں۔ پیسہ ڈالیں گے تو اور زیادہ گناہ ہوگا، پیسوں کو بھی پوچھ ہوگی۔ فری میں ملنے کے باوجود بھی ان کی مشابہت آپ اختیار نہیں کر سکتے میرے بھائی، یہ کوئی دلیل نہیں کہ فری میں ملے۔ ذرا غور کریں، کبھی جو ہے دیکھیے ہم اپنے اسلام میں کچے ہیں لیکن یہ غیر مسلم اپنے دین میں پکا، چاہے وہ اس کو اپنے دین کا معلوم نہ ہو لیکن اس کو اتنا معلوم ہے کہ یہ ہمارا دین ہے، ہماری کمیونٹی، ہم اس سے باہر نہیں ہو سکتے۔ کبھی آپ کا کوئی پڑوسی غیر مسلم، آپ کا کوئی کلیگ غیر مسلم، اس نے عید الاضحیٰ کے موقع پر وہ بھی جو ہے ایک بکرا لا کر پال کر بسم اللہ اللہ اکبر وہ کاٹا ہے کیا؟ قربانی کبھی کی ہے کسی غیر مسلم نے؟ یہ آپ کا تہوار ہے، یہ آپ کا تہوار ہے، یہ آپ کی عید ہے، لیکن غیر مسلم کے بارے میں کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ بھی قربانی میں آپ کے ساتھ ہو رہا۔ لیکن آپ کے پٹاخے ساتھ چلتے ہیں، آپ کے پونگل کے دوران میں ڈگڈگی اور گنے کھانا وہ بھی نہیں چھوڑتے ہم لوگ۔ عیسائیوں کے اپنی جو کرسچینٹی کے موقع پر جو ان کے کیک میں برابر حاضر ہوتے ہیں، اس شرکیات خرافات میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں دین اسلام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم کچھ بھی کر لیں، ہم کچھ بھی کر لیں، شرک بھی کر لیں، گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں، غیر مسلموں کی طرح زندگیاں گزاریں، لیکن پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ کیوں؟ ہم بھائی ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اللہ یہ نہیں دیکھیں گے تم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اس لیے تم جنتی ہو، وہ کافر گھرانے میں پیدا ہوا اس لیے جو جہنمی ہو۔ اللہ یہ فیصلہ نہیں کریں گے میرے بھائی۔ ان اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم۔ اللہ تمہارے چہروں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ اس دل کے اندر ایمان ہے، اس کا عمل اسلام کے مطابق ہے، یہ شرکیات سے خالی ہے، رسول کی مخالفت سے دور ہے، تو پھر وہ اللہ کی جنتوں کا حقدار ہے۔ ناموں پر فیصلے نہیں ہوں گے، خاندانوں پر فیصلے نہیں ہوں گے، آپ کے جو کنبے اور جو آپ کے قبیلوں کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، آپ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اس لیے جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں ہوگا میرے بھائی۔ ہم ہوش کے ناخن لیں، ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے طور طریقے میں دیکھیں گے۔ شادیوں میں دیکھیں، چاہے شادی کا خوشی کا موقع ہو، یہاں بھی جتنے رسم و رواج ہیں ہم نے لیے ہیں غیروں سے۔ یہ ہلدی کا رسم، یہ تیل کا رسم، یہ اس میں بھی جو ہے چور ہلدی بھی ہے، ہاں ساؤ ہلدی بھی ہے، اس کے پھر جو ہے کنگن کا رسم ہے، اور پھر جو ہے امام ضامن جو بننے کے رسم و رواج ہیں۔ یہ شرکی عقیدے، کفری عقیدے، یہ رسم و رواج ہم لائے کہاں سے؟ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اسلام کے اندر صرف نکاح ہے اور نکاح کے بعد ولیمہ ہے، نکاح کی کوئی دعوت نہیں، کوئی کھانا نہیں، صرف ولیمے کی دعوت ہے، جو اس پر اللہ کے رسول لازم کی ہے، وہ بھی نوشہ پر، یہ نوشہ کے گھر والوں پر ان کی طرف سے ولیمہ ہوگا۔ کیا جی اتنا سکا نکاح کیا جی؟ وہ میت کا رسم کیا جی؟ پوچھتا میت میں یہ کھانا کھلاتے نکاح اگر ہے تو ہلدی کا کھانا، اس سے پہلے منگنے کا کھانا اتنا زیادہ، اتنا جو ہے ٹپ ٹاپ، اتنا لوگوں کی دعوت 400-500 آدمی کی طرف سے منگنے کے اندر، اور 4 شادیاں غریب کی اس کے اندر ہو جا سکتی، اتنا اسراف۔ اور آج تو جو ماشاءاللہ نکاح کی دعوت بھی جس کے اندر 10 آئٹم سے کم نہیں ہونا، 10 آئٹم سے کم ہو گئے کیا جی فقیر کی دعوت کیا پوچھتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ انہیں جو ہے لاکھوں کا قرض لے کر سود پر وہ دعوتیں کراؤں صرف اپنے ناک کے لیے، معاشرے میں ایک اسٹیٹس ہو۔ یہ کہاں سے لائے ہم؟
کیا اسلام ہے یہ؟ کہ غیر مسلموں کی چیزیں نہیں ہیں جو ہم نے اس کو اختیار کیا ہے؟ ان دعوتوں کے اسراف، ان دعوتوں کے اندر صرف نام و نمود کے لیے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو غیر مسلم اس معاملے میں پیچھے ہیں، غیر مسلم اس معاملے میں پیچھے ہیں. ان کے پاس اتنی دعوتیں نہیں ہوتی، نہ اتنے کھانے ہوتے ہیں ان کے اپنے دعوتوں کے اندر، اور مسلمان تو کھا کھا کے مرا، زبان کے چٹخارے میں گیا انہیں. اب اس زبان کے چٹخارے میں اس کو ڈش پر ڈش ہونا. اور اسی طرح کا دیکھیں گے، بچہ پیٹ میں آیا تو وہاں بھی رسم ہے. ستواسا کہتے، کہاں سے آیا جی ستواسا؟ 7 مہینے میں رسم کر کے اپنے ماں کے گھر کو لے کے جانا. کیوں؟ تو شوہر نہیں ہے، تیری ذمہ داری ہے، تو خرچ کرنا ہے. نکاح کے بعد تیری ذمہ داری کہ تو پالے، تو خرچ کرے. یہ پہلی زچ کی ماں کرنا کہتے ہیں. ہندوؤں کا رسم ہے، غیر مسلموں کا رسم ہم لے آئے. بچہ اگر پیٹ میں آتا بھی ہے تو ہمارے ہندوؤں کا رسم ہے، پیدا ہوتا بھی ہندوؤں کا رسم ہے. بچے کے ہونے کے بعد وہ چلا چھٹی سب کہاں سے آیا؟ یہ رسمیں کہاں سے آئیں؟ مرتے بھی ہیں تو وہاں پہ جو ہے رسم ان لوگوں کا ہم نے لیا ہے. مرنے کے بعد بھی تیسرا زیارت کہاں سے آئی؟ تیسرے دن یہ لوگ بھی جاتے ہیں سولگاٹ کو، اور ہم بھی جاتے ہیں قبرستان کو. چیلم کہاں سے آیا 40 دن پر؟ یہ کھانے کھلانے کی رسم کہاں سے آئی؟ برہمنوں سے آئی. نکاح کے اندر یہ تالی جو بنتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ یہ بھی غیر مسلموں سے آیا، راجپوتوں سے آیا. کہاں کہاں دیکھیں، کدھر کدھر سوچیں، کن کن چیزوں کو بیان کریں. ہر معاملے کے اندر ہم جب اسلام سے نکلے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا سوال ہمارے سامنے ہمیشہ موجود ہے، هل انتم مسلمون؟ کیا تم مسلمان ہو؟ سوچا کبھی؟ غور تو کرو، ہوش کے ناخن لو. ہم نے تمہیں اپنی توفیق سے مسلمان بنا دیا، اسلام کے گھرانے میں ہم نے پیدا کر دیا. اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اسلام کو سمجھو، اسلام پر رہو، یہ تمہارا کام ہے. پھر تمہاری جنتیں ہماری تمہارے لیے کھلی ہیں. ورنہ توفیق ہم نے دی، اسلام کے اندر پیدا کیا ہم نے مسلمان گھرانوں میں، لیکن تم نے اپنے اسلام کو نہ سمجھا، نہ عمل کیا، نہ باقی رکھا، تو جہنم کے دروازے کھلے ہوئے. اللہ رحم فرمائے ہم سب پر، اللہ ہم سب کو واپس اسلام میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جنتوں میں داخل فرمائے، اور اسلام کی دعوت ہم دوسروں تک دیں، خود اسلام سمجھیں اور اسلام پر عمل کریں، اور دعوت بھی ہم دوسروں تک پہنچائیں. اللہ کا فرمان ہے سورہ حامیم سجدہ کے اندر، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے، اور اس بات کا اقرار کرے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، کہ مسلمان میں سے ہونا فخر کی بات ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ کروڑوں بندوں کو پیدا کیا، 8 بلین لوگ موجود ہیں، ان میں سے 2 بلین کو اللہ نے توفیق دے کے مسلمان. لیکن ان 2 بلین میں سے اگر دیکھیں گے تو حقیقی مسلمان شاید چند ہزاروں میں ہوں گے، باقی سب نام کے مسلمان ہیں، کام سب غیر مسلموں کے اسلام سے نکلے ہوئے ہیں. اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سچے اور پکے مسلمان بنائے. جس طرح اللہ نے اپنے توفیق سے ہمیں مسلمان بنا دیا، مسلمان گھرانے میں اللہ نے پیدا کر دیا، تو اسلام کو سمجھنے اور اسلام کو شعوری طور پر حاصل کرنے کے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کی توفیق دے دے جو اسلام کے موافق ہوں، جس کو اللہ قبول فرما لیتے ہیں، اور حقیقی معنی میں اللہ تعالی ہمیں مسلمان بنا کر اپنی جنتوں کا حقدار بنائے، وہاں پر صالحین کے ساتھ، وہاں پر انبیاء کے ساتھ، وہاں پر شہداء کے ساتھ، وہاں پر صدیقین کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا شمار فرما لے. تو یہ حقیقی کامیابی ہے. تو دنیا کے اندر بھی اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اسلام کو ہم سمجھیں اور اس کا علم حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں جتنا کچھ ہو سکے. اور جہاں کچھ بھی اگر غلطی ہو گئی تو اللہ نے توبہ و استغفار کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے، تو استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. لیکن پھر سے ہمیں واپس اس گناہ کی طرف نہیں جانا ہے، اللہ کی اطاعت طرف آنا ہے. تو لہٰذا اس بات کو ہم اپنے دل و دماغ میں رکھیں اور جو اسلام پر چلنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا بھی مانگیں، توفیق بھی اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ توفیق دینے والا ہے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله على إحسانه
والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین کرام، یہ مسجد السلام اور مرکز السلام لنشر اسلام جو اللہ کے فضل و کرم کے بعد میرے چھوٹے بھائی جاوید عثمان ربانی رحمہ اللہ کی کوششوں کے ذریعے سے اللہ نے قائم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین. تو اس مرکز کے ذریعے سے، اس مسجد کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ اس کے دین کا کام لے رہا ہے. یہ مسجد ایک مینار ہے، توحید کی شعائیں آپ کے محلے میں ہی نہیں بلکہ پورے عالم کے اندر پھیلانے کا اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنا دیا ہے اس مینار کو. یہاں پر پروگرامس ہوتے ہیں آپ کے عقیدے اور آپ کے اعمال کی اصلاح کے لیے. اس میں سے ایک جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، دوسرا کل ہر ہفتے کے دن عشاء کے بعد قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر کا پروگرام رہتا ہے عشاء کے بعد. الحمدللہ چل رہا ہے اللہ کی توفیق سے. سورہ کہف کی آیات چل رہی ہیں، تو آپ سبوں سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شریک ہوں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، کیونکہ خواتین کا بھی یہاں پر انتظام رہتا ہے ہفتے کے رات عشاء کے بعد. اور اسی طرح گاہے ماہی اتوار کے پروگرامز بھی ہوتے ہیں، اور جو ریگولر پروگرامز ہیں اس کے اندر چاشمبے کا پروگرام ہے، ہر بدھ کے دن عشاء کے بعد عربک لینگویج کا پروگرام ہے. میں خود جو ہے پڑھاتا ہوں، سکھاتا ہوں. جو بھی قرآنی عربک سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں عربک لینگویج کے ذریعے سے، ان کے لیے اوپن ہے. وہ عشاء کے بعد 1 گھنٹہ تشریف لائیں. الحمدللہ کئی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اسی طرح جمعے کے دن آج ہر جمعہ بعد نماز عشاء 2 گھنٹے کا دعوتی کورس میں نے قائم کیا ہے اللہ کی توفیق سے، اور یہ بھی میں ہی پڑھاتا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ داعی کیسے بنیں، دوسروں کو دعوت آپ کیسے دیں، جو حق پر نہیں ہے اس کو حق پر آپ کیسے لائیں، جو غیر مسلم ہے تو اس کو کیسے آپ مسلمان بنائیں. تو اس کے لیے آپ کے پاس کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، تو اس اعتبار سے لیول وائز انشاءاللہ یہ کورس جو ہے الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. تو اس میں بھی جو لوگ ویکلی ونس جمعے کے دن بعد نماز عشاء 2 گھنٹے جو دے سکتے ہیں ضرور تشریف لائیں. یہ صرف مردوں کے لیے، خواتین کے لیے نہیں، آن لائن نہیں ہے، یہ فزیکل اٹینڈنس ہے، آف لائن ہے. تو اب یہ مستقل پروگرامز چل رہے ہیں. اب اس کے علاوہ یہ مرکز، یہ مسجد قرآن کریم کی خدمت کے لیے بھی الحمدللہ کافی جو ہے پروگرامز بنائے رکھا ہے. اس میں سے ایک تو جو ہے یہاں کے محلے کے جو بچے ہیں ان کے لیے عصر کے بعد، مغرب کے بعد 4:30 سے 5:30، عصر کے بعد 7:30 سے 8 مغرب کے بعد، یہ 2 سیشنز ہیں لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے. اسکولز کے بچے اور بچیاں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. اور اسی طرح عشاء کے بعد اور فجر کے بعد بڑوں کے لیے، چاہے وہ کہیں پڑھ رہے ہوں چاہے کہیں کام کر رہے ہوں، جس کو عشاء کے بعد آنے کا موقع عشاء کے بعد آ جائے، جو فجر کے بعد جو آ سکتے ہیں فجر کے بعد آ جائیں. تو یہ جو قرآن کریم کی تعلیم، جس کو پڑھنا ہی نہیں آتا اس کو بھی سکھانے کا موقع ہے. جس کو پڑھنا آتا ہے لیکن صحیح پڑھ نہیں پاتا، تجوید نہیں ہے، مخارج نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھایا اور نبی نے جیسے صحابہ کو سکھایا ویسے پڑھنا نہیں آتا، تو اس طرح
پڑھنے پڑھانے کی بھی یہاں پر مجلسیں ہیں، تو لہذا اس سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ جو قریب کے جو لوگ ہیں وہ جس میں بھی آ سکتے ہیں، جو بڑے ہیں تو عشاء کے بعد اور فجر کے بعد، چھوٹے بچے ہیں تو عصر کے بعد یا مغرب کے بعد، جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں۔ تو اس طرح کے یہ پروگرامز چل رہے ہیں قرآن کی خدمت کے لیے۔ اور اسی میں دوسرا سیکشن یہ ہے جو ہمارے پاس تحفیظ کا سیکشن ہے، حفظ قرآن کا سیکشن ہے۔ الحمدللہ یہ بھی جو جاوید رحمہ اللہ کا قائم کردہ یہ جو سیکشن ہے جو تحفیظ القرآن کے نام، مدرسۃ السلام بتحفیظ القرآن کے نام سے۔ اب اس کے دو سیکشن ہیں، ایک تو جو ہے وہ ہے جو اسکول والا جو السلام حفظ اکیڈمی کے نام سے جو قائم ہے، جس میں فجر کے بعد بچہ آ جائے تو عصر کو آپ کا بچہ آپ کے پاس واپس آئے گا، دن بھر ہمارے پاس رہے گا، جس میں حفظ کی بھی تعلیم بھی ہوگی اور اس کا اکیڈمک کی بھی تعلیم ہوگی۔ بچہ 10 تک انشاءاللہ مکمل کر سکتا ہے۔ یہ ایک پروگرام ہے جو آپ کا بچہ آپ کے پاس رات میں رہے گا۔ دوسرا جو ہے یہاں پر دارالاقامہ کے ساتھ یہاں پر بچہ یہیں پر رہے گا اسی مرکز میں، اور جو ہے یہ 24 گھنٹے ہماری نگرانی میں رہے گا، جس میں قیام و طعام، کھانا پینا بھی بچے کا یہیں پر رہے گا۔ اس میں بھی بچہ جو ہے آپ کا حفظ قرآن مکمل کرے گا پوری پختگی کے ساتھ، اور ساتھ میں اکیڈمکس کی تعلیم بھی 10 تک یہاں پر میسر ہے۔ تو اب یہ جو چل رہے ہیں الحمدللہ 3-4 سال کے اس قیام کے دوران کچھ حفاظ پچھلے سال بھی جو ہے ہمارے اینول فنکشن میں آپ کے سامنے آئے، اور خوشی کی بات، مسرت کی بات یہ ہے کہ ابھی سال نہیں گزرا ہے اور ہمارے پاس اس مسجد کے اندر جو تحفیظ القرآن ہے، جو مستقل بچے یہاں پر رہ رہے ہیں، ان میں سے کچھ بچے جو ہے حافظ ہو چکے ہیں اس سال۔ ابھی وہ دورے کی شکل میں ہیں، کیوں دورہ کرنے کے بعد انشاءاللہ جو انہیں سرٹیفکیٹ دی جائے گی اینول فنکشن میں انشاءاللہ فروری میں۔ تو اب جو ہے بچے جو ہے جو اس سال حافظ ہوئے ہیں، حافظ عمر رضوان، حافظ شیخ عبدالعزیز، حافظ این محمد عمر، حافظ محمد خالد، حافظ سید ادیب، یہ لوگ جو ہے حافظ ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ دورہ ان کا باقی ہے، اور اسی طرح 2 بچے اور باقی ہیں جو انشاءاللہ یہ رمضان سے پہلے انشاءاللہ ختم کر دیں گے، حافظ ہو جائیں گے۔ اور اسکول میں بھی الحمدللہ یہ پروگریس ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اسکول کے بھی 2 بچے حافظ ہو چکے ہیں، ایک ہے محمد عاد جو پچھلے ہفتے حافظ ہوئے، اور ایک جو ہے اب آج جو ہے حافظ جو ہیں حافظ محمد فرحان الحمدللہ۔ اور اسی طرح 2 بچے اور بھی وہاں پر قریب الختم ہیں، انشاءاللہ وہ بھی 1-2 مہینے میں وہ بھی ختم کر دیں گے الحمدللہ۔ مبارک سلسلہ چل پڑا ہے، اور جو ہے اس میں باقاعدہ آپ لوگ بھی اجر میں شریک ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا تعاون ہمارے ساتھ ہمیشہ سے رہا اور ہے بھی، اور اللہ سے امید ہے کہ آگے بھی رہے گا۔ تو اس میں جہاں پر آپ جو ہے ہمیں اپنے آراء سے، اپنے فزیکل اٹینڈنس سے سپورٹ کر رہے ہیں، اسی طرح آپ کی دعاؤں کی بھی سخت ضرورت ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں ان پروگرام سے، اور اللہ تعالیٰ اور آگے بڑھائے، اور اجر و ثواب میں اللہ تعالیٰ اور جو ہے مزید برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے محروم نہ رکھے۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ میری درخواست یہ ہے کہ کچھ مالی تعاون بھی آپ لوگوں سے ہمیں ضرورت ہے۔ جو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہر دن دیں یا ہفتہ دیں، ماہانہ جو ہے آپ ایک سبسکرپشن کر دیں ہمارے پاس، کیونکہ سبسکرپشن ہمارے پاس بہت لو ہو گئے ہیں، جو منتھلی ایکسپنس کے لیے کافی جو ہے مشاکل چل رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں کی گزارش یہ ہے کہ جن تک بھی ہماری آواز پہنچتی ہے، منتھلی اعتبار سے کچھ بھی جو آپ کی انکم ہے اس کے لحاظ سے، چاہے وہ 100 روپے ہی صحیح، 200 صحیح، 500 صحیح، 1000 صحیح، جو آپ دے سکتے ہیں اللہ کے راہ میں اس کار خیر کو انجام دینے کے لیے، اس مرکز سے ایکٹیویٹیز کو انجام دینے کے لیے منتھلی سبسکرائبر بن جائیں، تو پھر وہ جو ہمارے لیے آسانی ہوگی اخراجات کے لیے۔ تو لہٰذا آپ سے درخواست یہ ہے کہ عام ڈونیشنز کے سوا یہ منتھلی اعتبار سے آپ کے لیے جو ہے اللہ میسر کرے اس میں آپ بخیری نہ کریں، آپ جو ہے ایک ماہانہ جو ہے سبسکرپشن کے اعتبار سے ہمارے آفس میں جب لکھا دیں چلتے ہوئے کہ بھائی منتھلی جو میں اطلاع دے سکتا ہوں، آپ میرا نام لکھ لیں، اس کے بعد منتھلی وائز جو آپ کو انشاءاللہ کالز بھی آ جائیں گے، آپ کو ریمائنڈر بھی آ جائے گا، تاکہ جو ہے آپ منتھلی جو ہے اللہ کے راہ میں آپ دینے کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو خیر پر جمع رکھے، اور جو خیر بھی ہم اللہ کے راہ میں عطا کریں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر ہمیں عطا فرمائے۔ جس طرح ان مبارک چہروں کو اللہ نے جمع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو جنتوں میں جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ